آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا. میں سب سے پہلے جو پنجاب کا آج کا سب سے بڑا عوامی مسئلہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. جب سندھ کے خلاف چل رہا تھا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا معاملہ، تو وہ سندھ کو انگلیاں اٹھا کے انگلی توڑنے کی دھمکی بھی دے رہی تھیں عوام، پنجاب کی عوام کے نام پہ. اب تیسرا دن ہے، پنجاب کی عوام خوار ہو رہی ہے، موٹر وے بند ہو گئے، جی ٹی روڈ بند ہو گیا. یہ نہیں، جو شہر کے اندر والی سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہو گئی. لوگ کدھر جائیں؟ پنجاب کے لوگ کیا کریں؟ پنجاب کے لوگ جی، اسی لیے چیف منسٹر صاحبہ کا اور ان کی ٹیم کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ ایشو صوبائی اسمبلی میں اور اپنے جو نارمل گفتگو ہے اس میں یہ اٹھائیں کہ کیا 21ویں صدی کی جمہوریت میں کسی کو بھی، چاہے وہ دیکھیے، ایک حساسیت تو ضرور ہے دین کی وجہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی وجہ سے، لیکن اسی نبی جو خود رحمت دو عالم تھا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ تو ان کی ہدایت ہے حقوق العباد کے بارے میں، کہ جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ مقدم ہیں، اور اس میں ایک نہیں بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں. تو لہٰذا یہ بات اب کھل کر کرنی چاہیے کہ ہم مذہبی جذبات کا، ہم سب کے مذہبی جذبات ہیں، لیکن کیا اس کے نام پہ اس طرح کی ڈسرپشن کی اب اجازت نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ بات جب تک ہم کھل کر نہیں کہیں گے، جس طرح میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، تو یہ بات جو ہے وہ عوام تک اس پیرائے میں نہیں جائے گی. کیونکہ دیکھیے، ایک پاکستان کا آئین ہے جو کہتا ہے کہ ہر شخص کو احتجاج کا حق ہے، لیکن صرف وہ حق تو نہیں ہے نا. آئین میں اپنی زندگی جینے کا، اپنا کاروبار اور روزگار آزادی سے کرنے کا، اپنے معاملات کو بلا روک و ٹوک کرنے کا، وہ بھی تو حق ہے نا. وہ بھی اتنا ہی فائق حق ہے بالکل جتنا صحیح احتجاج فرمایا کا. آپ نے. میں ایگری کرتا ہوں، حساسیت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم سب ماننے والے ہیں، ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں. لیکن آپ وزیر دفاع رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، ایک بڑا لارجر کانٹیکس بھی بنتا ہے کہ کوئی جتھا اٹھ کے آ جائے، وہ پاکستان کی ریاست کی ریٹ جو ہے وہ تار تار کر دے، اور اوپر سے ہم دعوے کریں کہ جی ہم تو نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہیں، سٹیبلائزر ہیں ہم اس ریجن کے. یہ ملک بند کر کے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم سٹیبلائزر بن گئے ہیں. جی، تو اسی لیے یہ بات جب یہ ہمارے کہتے ہیں کہ آفت سر پر آ جائے تب کرنے والا کام نہیں ہے. اس کو تو ان اوقات میں ریز کرنا ہوگا جب ویسے امن ہو. اور یہ بات اب سگنل سب کو جانا چاہیے. جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک سگنل دیا اپنی پریس کانفرنس میں، لیکن یہاں سے بھی ایک سیاسی قیادت کی طرف سے بھی سگنل جانا چاہیے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. پاکستان نے بہت مشکل سے اور بڑی بھاری قیمت ادا کر کے یہ معاشی اور سیاسی استحکام حاصل کیا ہے. تو اگر جو بھی جتھے ہیں ان کو ایک خاص جگہ پہ رکھ کے، مثلا اب یہ سوال اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے کہ قانونی طور پر ویسے مارچز کی اجازت دی جا سکتی ہے. آپ احتجاج ایک خاص جگہ پہ جو آپ کو انتظامیہ ڈیزگنیٹ کرے، آپ اس پر احتجاج کریں. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے، اور میں بھی، ہم سب اس شہری ہیں، کہ ذرا سی بھی ڈسرپشن ہوتی ہے، یعنی جس کا اس سے احتجاج سے تعلق نہ ہو تو میلوں گاڑیوں کی لائنیں لگتی ہیں. تو اب وہ حالات نہیں رہے جو 1960 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں تھے. اب ٹریفک کے معاملات اور ٹریفک کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے، تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ خود ہمارے خاندان میں ایسے مریض جو ہیں جن کو پچھلے 2 دن میں کرائسس ہوا ہے، اور ہم انہیں جو ہے اسپیشلائز ہسپتال نہیں لے جا سکے کیونکہ سڑکیں بند ہیں. تو لہٰذا یہ جو کرائسس ہیں، یہ ان سب کو نمٹنے کے لیے یہ کھل کر بات کرنی چاہیے کہ احترام اپنی جگہ پر ہے، ہمارے مذہبی جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقوق العباد ہیں، دوسرے شہروں کے بھی حقوق ہیں. تو لہٰذا صرف احتجاج کا حق جو ہے وہ دوسرے حق پر فائق نہیں ہے. اور یہ جو اب حق ہے کہ ہم ہر شخص جو ہے جس مریض کو جہاں لے جانا چاہے اپنی زندگی کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے،
اس کو پھر اس میں رکاوٹ کوئی اور پارٹی نہیں ڈال سکتی. یہ صحیح باتیں ہیں, یہ ان کو بھی پتہ ہے. حقوق العباد کا درس تو وہ دوسروں کو دیتے ہیں جب وہ خود تقاریر فرماتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کانٹیکس میں کہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں, ایک انفورسمنٹ آف لا ہے, ایک قانون کا نفاذ ہے. قانون میں کہیں نہیں ہے کہ جی لوگوں کے لیے آپ اتنی تکلیف پیدا کر دیں. میں نے جیسے گزارش کی, آپ تو خود جی ٹی روڈ کے حلقے والے ہیں, گوجرانوالا جی ٹی روڈ کے اوپر ہے. آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے عزیزوں کے ہاں ہسپتال جانے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. انفورسمنٹ میں وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں. آج ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ زخمی پولیس والوں کو دکھا رہے تھے. تو ویئر از ریٹ آف دا اسٹیٹ, ویئر از ریٹ آف دا گورنمنٹ, ویئر از انفورسمنٹ؟ دیکھیے, انفورسمنٹ اگر ویکیوم میں نہیں ہو سکتی, اس آج 21ویں صدی میں ہر جو سرکار نے ایکشن لینا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یہ آسان کام. سرکار کا ہر قدم جو ہے اس کے ساتھ اتنا ہی تگڑا ابلاغ اور کمیونیکیشن بھی چاہیے. صرف انفورسمنٹ اٹھ کے ہم جو ہے ہم انفورس کر رہے ہیں, ساتھ ہی اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے, اس کو سمجھانا بھی ہے, اور تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کو یہ بتانا ہے قوم کو کہ یہ کام کیوں اور کیسے ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے, میں پھر کہوں گا کہ پاکستان میں ہسٹوریکلی دین کے نام پر بہت حساسیت رہی ہے, اور بہت سارے جو, میں کھل کر بات کر دیتا ہوں کہ پاکستانی بہت سارے جو ہیں وہ دین کے نام پر تشدد کو جائز سمجھتے ہیں. اب یہ بات ان کو یہ سمجھانا, یہ کمیونیکیشن ہے کہ جو رحمت للعالمین کا پرچار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس دین کا پرچار کیا ہے, اس دین میں قتل اور تشدد اور دہشت گردی نہیں ہے, اس میں دوسروں پر زبردستی نہیں ہے. اور لہذا یہ دین کا بھی تقاضا ہے, ہمارے آئین کا بھی تقاضا ہے, حقوق کا بھی تقاضا ہے کہ آپ نے احتجاج کچھ کرنا ہے. اور یہ بھی حیران کن احتجاج ہے پراجا صاحب کہ 2 سال 66,000 فلسطینی جو ہیں ان کا قتل کر دیا اسرائیل نے, 2 سال میں احتجاج نہیں ہوا, اب اچانک احتجاج ہو گیا. تو لہذا یہ بھی ساری کمیونیکیشن کا چیلنج ہے, اور حکومتوں کے لیے اب ایک پورا میں یہی تو گزارش کر رہا تھا نا کس طرح اپنے ایکشنز کو ایکسپلین کرتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ حکومتیں آگے ہیں. ذرا اگلے مسئلے پہ بھی بات کر لیتے ہیں. کل آپ نے بھی سنا, پوری قوم نے بھی سنا کہ ریاست مخالف قیادت آ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیسے روکا جائے گا؟ جنید اکبر خان تو آج چیلنج کر گئے کہ ہمارے 92 ہمارے ایم پی ایز ہیں کے پی اسمبلی میں, ایک بھی نہیں ٹوٹے گا. پھر وہ جو ریاست مخالف قیادت جس کو کہا جا رہا ہے, اس کا راستہ کیسے رکے گا؟ پاکستان کے آئین میں ایک ایمرجنسی کلوز بھی ہے, اور یہ بات میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, یہ کوئی سرکاری یا آرٹیکل پارٹی کی رائے 232 ہے, آرٹیکل 234 ہے, دونوں آئین کے. میری رائے یہ ہے کہ جب ہمیں ایک ہفتے میں 2 دفعہ 1 درجن شہیدوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں, تو یہ ایمرجنسی. ایک دن میں 31 سپاہیوں کی جو ہیں, جو ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, ان کی ہمیں لاشیں اٹھانی پڑیں, تو یہ ایمرجنسی ہے. اور اس بات, چاہے اس کو آپ ایک عارضی طور پر لگا کر ایمرجنسی کے بعد دوبارہ سیاسی عمل, جتنے بھی ان کے پاس سیٹیں ہیں 92 ہیں یا 95 ہیں, ان کو 92 سیٹوں کی بنیاد پر حکومت بنانے دے. لیکن فوری طور پر میں اب اس بات بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم اس طرح, کیونکہ جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں اور جس تیزی سے ہو رہی ہیں, وہاں پھر اب کہتے ہیں نا, ایکسٹراڈنری چیلنجز ریکوائر ایکسٹراڈنری میجرز. ایکسٹراڈنری میئر, آپ نے ایمرجنسی کا ایک میئر آپ کے ذہن میں ہے. بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب